الحمدللہ جی، مشکات شریف کا ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ دعا کریں اللہ توفیق فرمائے، مستقل لگا رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے استقامت کے ساتھ۔ استقامت بڑی مشکل چیز ہے جی، اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے الاستقامت فوق الکرامت، ولی کی کرامت ہوتی ہے لیکن فرمایا استقامت جو ہے نا اس کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ اگر آپ استقامت کے ساتھ دین پر قائم ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا چوتھا درس ہے مشکات شریف میں سے، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے احادیث لکھنے کی اجازت لی، اور آپ نے حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں 700 احادیث مبارکہ لکھ لی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ کے نام سے 4 صحابی بڑے مشہور ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ 4 صحابی بڑے مشہور ہیں اور چاروں جلیل القدر صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، چاروں صحابی۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، مگر بہت ہی متقی اور پرہیزگار عبادت گزار تھے۔ آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے، 63 ہجری میں آپ نے مصر میں یا طائف میں وفات فرمائی ہے۔ آپ نے حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس تعریف کو ہم سنیں گے اور اپنے اندر جھانکیں گے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، میں ویسا ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے مسلمان محفوظ رہیں؟ تو کافروں کو تکلیف دیتے رہیں؟ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ مسلمان حدیث شریف میں اس لیے ذکر فرما دیا چونکہ مسلمان زیادہ تر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، تو مسلم معاشرے میں سارے مسلمان ہی ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کا ذکر فرما دیا اغلب کے طور پر، اکثر کے طور پر، ورنہ کسی کافر کو بھی ناحق تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، اور شریعت اجازت دے تو مسلمان کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کہ ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو قتل کریں گے، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں دینی۔ یہ تکلیف ہاتھ اور زبان سے وہ منع ہے جس سے شریعت منع کرتی ہو، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ جائز ہے۔ بچے ہیں، والدین کو اجازت ہے کہ ادب سکھانے کے لیے، تادیب سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، حسن معاشرت سکھانے کے لیے، بچوں کو اسلام سکھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مار سکتے ہیں تو ماریں، مارنے کی اجازت ہے۔ شوہر بیوی کو تادیب سکھا سکتا ہے، استاد شاگرد کو سکھا سکتا ہے، مارنے کی اجازت ہے تادیب کے لیے۔ تو ہر تکلیف منع نہیں ہے، صرف وہ تکلیف منع ہے جو ناجائز ہو، ناحق ہو، ظلمن ہو، اس سے منع فرمایا ہے۔ ورنہ زبان سے سخت الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں جب شریعت اجازت دے رہی ہو، آپ نصیحت کرنا چاہتے ہو چھوٹے بہن بھائیوں کو، بیوی کو، بچوں کو، شاگرد کو، تو سخت زبان بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہاں میں نے ذکر کیا کہ تکلیف کافر کو بھی نہیں دینی۔ ہمارا اسلام وہ دین ہے، کافر تو ایک انسان ہے نا، ہمارا اسلام وہ دین ہے جو جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کو بلی کو ایذا دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ عورت نے بلی کو گھر میں بند رکھا، وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کرام میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے رب نے
مجھے فرمایا کہ اے شبلی، برف باری کے وقت سخت سردی میں تو مسجد کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں سے بلی کا ایک بچہ ٹھٹھرا ہوا گزر رہا تھا، تو نے اسے اٹھا کر اپنے بازو میں رکھا اور اسے محفوظ مقام تک پہنچایا، میں اس بلی کے بچے پر شفقت کرنے کی وجہ سے تجھے بخشتا ہوں۔ سبحان اللہ، بلی کی وجہ سے عورت عذاب میں مبتلا، بلی کی وجہ سے ابو بکر شبلی کی بخشش ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اسلام ہمارا ایسا دین ہے، یہ نہیں کہ حدیث میں فرمایا مسلمان کو تکلیف نہ دو، نہیں، کسی کافر کو بھی تکلیف مت دو، اجازت نہیں ہے شرعاً اس کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں پہلے زبان کا ذکر فرمایا، پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا، تو بزرگان دین نے لکھا اس میں بھی حکمت ہے کہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں نا، زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں والدین جو ہے نا قصے کہانیاں سنا کے بڑا اچھا سبق دیتے ہوتے ہیں۔ مجھے زبان سے بھی والدہ صاحبہ کا ایک قصہ یاد آیا، ایک عرصہ ہو گیا یاد نہیں آیا تھا، آج اچانک یاد آ گیا بیٹھے بیٹھے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ زبان کے زخم جو ہوتے ہیں نا، زبان کی تکلیف وہ ہاتھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ عربی کا شعر ہے، ما جراحت السنان الا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا جو زخم نیزوں سے لگتے ہیں نا وہ بھر جاتے ہیں، مگر جو زبان سے لگتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، پھر ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ والدہ محترمہ نے ہمیں یہی زبان کا درس دیتے ہوئے قصہ ایک سنایا تھا، واقعہ فرمایا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کرنے کے لیے جاتا تھا، تو اس کی ریچھ کے ساتھ دوستی ہوگی، ریچھ اس کے ساتھ اس کے گھر آنے جانے لگا۔ تو جب پہلی دفعہ اس کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کو جب دیکھا تو ریچھ کی تھوڑی سی بدبو وغیرہ بھی آتی ہے اس سے، تو اس کی بیوی نے اس کو اپنے شوہر سے کہا اس کو تم کیوں لے کے آئے ہو، اس سے اتنی بدبو آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ریچھ جو ہے وہ اس سے جانے لگا اور اپنے اس دوست سے، اس شخص سے کہنے لگا کہ تم کلاڑا اٹھاؤ اور میرے سر پہ مارو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو ہماری دوستی ہے، میں تمہارے سر پہ کلاڑا کیسے ماروں؟ نے کہا نہیں، تم مارو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو بادل ناخواستہ اس نے جو ہے کلاڑا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، زخم ہو گیا، ریچھ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی جنگل میں ریچھ سے ملاقات ہوئی تو ریچھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا دوست میرے سر میں زخم دیکھ۔ اس نے سر نیچے کیا، اس نے دیکھا زخم بھر چکا تھا، نشان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ زخم تو بھر گیا ہے تمہارا؟ تو ریچھ نے کہا میرا یہ زخم تو بھر گیا، مگر تمہاری بیوی کی زبان سے جو زخم پہنچا تھا وہ ابھی تک نہیں بھرا۔ تمہاری بیوی نے کہا تھا اس سے بدبو آتی ہے، وہ زخم نہیں بھرا، یہ بھر گیا ہے۔ ہمیں درس دیا جا رہا تھا کہ زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، مت کسی کو دکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پہ، سب کے والدین پہ رحم و کرم فرمائے، جو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی غالباً، جو کوتاہی ہوتی ہے ہم سے ہوتی ہے، ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے والدین، میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں ہم سے پہلے آتا ہے نا، میری نظر میں اللہ کے ہاں وہ ہم سے زیادہ اچھا تھا، اس لیے وہ پہلے آیا۔ تو ہمارے والدین ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں، وہ اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں ہم سے اچھے ہیں۔ انہیں کوسنے کے بجائے اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے بندے کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف ہمیں بتائی جی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو زیادہ تر زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے تو لاتے مارتا پھرے، ٹھڈے مارتا پھرے؟ نہیں، چونکہ زبان اور ہاتھ زیادہ تر یہی کام میں استعمال ہوتے ہیں، تو منع تو ہر لحاظ سے منع ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے کسی بھی طرح تکلیف نہ پہنچائے، ہر لحاظ سے ممانعت ہے۔
یہ بخاری شریف نے حدیث نقل فرمائی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. امام مسلم نے یہ حدیث اس طرح نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برقع عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سبحان اللہ. آپ پرکھنا چاہیں کہ میرا مقام مسلمانوں میں کیا ہے، آپ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کا امتحان لے لیں، اس کو جانچیں. آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ غیبت، چغل خوری یا کوئی اور تماشا. ہاتھ سے انسان چوری کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، جن جن کاموں میں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں اذیت دینے کے لیے، وہ ہم کرتے تو نہیں ہیں. زبان جن کاموں میں استعمال ہوتی ہے وہ ہم کرتے تو نہیں ہیں. عموماً جو ہوتا ہے نا، بڑے شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سنتا بھی رہتا ہوں، مشاہدہ بھی ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ کسی فیکٹری میں، آفس میں کوئی نئے لوگ بھرتی ہوتے ہیں نا، تو ان میں جو شیطان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان ٹائپ، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے سے اوپر والے کا منصب وہ ہے اور اس سے اوپر کوئی اور ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ درمیان والا بندہ ہے نا، اس کا منصب میں چھین لوں، اس سے میری سیلری بھی بڑھے گی، میرا منصب بھی بڑھ جائے گا. تو وہ پتہ کیا کرتا ہے پھر؟ اس سے اوپر جو ہوتا ہے نا، اس کی اس سے شکایتیں کرتا رہتا ہے. اس نے کام یہ ٹھیک نہیں کیا، آج یہ تاخیر سے آیا ہے، کل یہ آیا نہیں تھا، خواہ مخواہ لگا رہے گا، اس کے پیچھے پڑ جائے گا. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا یہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بیچارہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہ حضرت جو شیطان ٹائپ ہوتے ہیں نا، یہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ باتیں جو کر کے دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا، یہ شیطانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ پورے معاشرے میں اس کو آپ پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں. کوئی بندہ کسی سے بات کہہ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے بات کہنے کی؟ دوسرے کے دل میں نفرت بننا، دوسرے کے مقام کو کم کرنا، کیا مقصد کیا ہے اس کا بات کرنے کا؟ اگر اس کا مقصد برا ہے تو اس کا مطلب وہ انسان برا ہے، وہ شیطانی کر رہا ہے. اچھا مقصد کس کا ہوگا؟ یہ شکایتیں کرنے والے کوئی اچھے مقصد والے ہوتے ہیں کیا؟ شکایت کرنے والا شریر ہی ہوتا ہے. اچھے لوگ شکایتیں نہیں کرتے، وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو یوں کرتے ہیں کہ اگر آفیسر اس کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ تو بیچ میں پڑھ کے کہے گا حضرت کیا مسئلہ ہے، یہ کام یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھے انسان ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کی کوشش کریں گے کہ آئندہ چلے میں اس کی ہیلپ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں. اچھے لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ گندے اور برے لوگوں کی عادت ہے کہ دوسروں کی شکایتیں لگا لگا کر ان کا منصب چھین کے اپنا منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں. زبان سے اور بھی کئی طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہیں جی. دوستوں کو آپس میں لڑا دینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں زبان کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اور زبان کو شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہیں جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ. لفظ مہاجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا، ترک کرنے والا. چونکہ ایک انسان، ایک مسلمان ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو مہاجر کہتے ہیں کہ اس نے اپنا وطن ترک کیا، وطن چھوڑا، وہ دوسری جگہ پہ آ گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لے گئے. علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین صحابہ کو سبق سکھایا کہ اپنی ہجرت پر ناز نہ کرنا، خیال رکھنا اصل ہجرت یہ ہے کہ گناہ چھوڑو. سبحان اللہ. اصل ہجرت یہ ہے کہ ممنوعات چھوڑو. اور ساتھ ہی انصار صحابہ کو تسلی دے دی سبحان اللہ کہ وہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے، انہوں نے ہجرت کا مقام پایا تو انصار صحابہ کو بھی ساتھ بتا دیا کہ اصل ہجرت یہ ہے گناہ چھوڑنا، تم گناہ چھوڑ دو، ہجرت کا ثواب تمہیں بھی ملے گا. سبحان اللہ. سبحان. یہ امت کو درس دیا گیا ہے جو صحابہ کو بتا کے. تو آج اگر کوئی مسلمان گناہوں سے کنارہ کشی کرتا ہے، گناہ والی جگہ چھوڑ کے نیکی والی جگہ پہ آتا ہے، تو یہ اچھا اصل مہاجر یہ ہے. سبحان اللہ. اصل ہجرت کرنے والا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا، نیکیوں میں آیا. سبحان اللہ. وقت زیادہ ہو گیا جی. میں 2 حدیثیں لایا تھا کہ ترتیب سے چل رہے ہیں.
میں نے چاہا تھا کہ 2 حدیثیں بیان کروں، ابھی ایک ایک چلتے ہیں. ہماری حاضری انشاءاللہ جب بڑھے گی، استقامت پیدا ہوگی، ذوق ہمارا بڑھے گا، تو پھر انشاءاللہ 2 حدیثیں، ضرورت پڑی 3 حدیثیں بھی پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے یہی کافی ہے جی. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کمی کوتاہی غلطی کوتاہی معاف فرمائے، راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی. آمین.